الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج آپ جانتے ہیں کہ محاضرے کا عنوان ہے فقہ اسلامی میں علوم نانوتوی سے استفادہ۔ سب سے پہلے میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت شکر گزار ہوں جامعۃ العلوم دیوبند کے تمام ذمہ داران، اساتذہ، کارکنان کا، خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے بندے کو اس اہم موضوع پر محاضرہ دینے کا حکم دیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کہاں علوم نانوتوی سے استفادہ کی بات اور کہاں یہ گنہگار، لیکن ان کے اعتماد پر آپ حضرات کے درمیان چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہاں جامعۃ العلوم میں آپ حضرات دارالافتاء میں اور دیگر شعبہ جات میں داخل ہیں اور ماہر اساتذہ کرام سے آپ حضرات پڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو فقہ و فتاوی میں ایک بڑا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں ذہانت، صلاحیت، ساری چیزوں سے نوازا ہے، وہ براہ راست آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کی نگرانی اور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ان سے آپ کو استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقہ و فتاوی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سال کا ابتدائی ہی ہے، ابھی ایک آدھ مہینے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات آ جانے سے کہ حضرت نانوتوی کا فقہی ذوق و مزاج کیا تھا، ان کا رنگ و آہنگ کیا تھا، قوت استنباط کیسی تھی، طریقہ استدلال کیسا تھا، اور کس انداز سے اعتدال ان کے پیش نظر تھا، فقہ حنفی کو ان سے کیسی تقویت پہنچی، اور یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اگر آپ شروع میں جان لیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ذمہ داران ادارہ کو کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عنوان شروع سال میں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم اخیر سال میں سنتے ہیں، وہ تو فراغت کا وقت ہے، جانے کا وقت ہے، روانگی کا وقت ہے، استفادے کا وقت تو پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ابھی کچھ باتیں نمونے کی، کام کی، آپ کے برتنے کی ملے گی تو آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں، چونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آج تھوڑا وقت آگے بڑھ گیا، تو بہت مختصر انداز میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کا
احاطہ بھی ہو جائے اور چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے جو طلبہ لکھنا چاہتے، نوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرات ان چیزوں کو نوٹ بھی کر لیں تاکہ محاضرے کا پورا فائدہ آپ اٹھا سکیں۔ دیکھیے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، جن کی مناسبت سے آج کا یہ محاضرہ ہے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو آپ حضرات جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر قاسمی ہیں، آپ کی نسبت ہی قاسمیت، تو آپ کو ایسے بھی جاننا چاہیے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیسی تھی اور کیا تھی، اور فقہ اسلامی میں ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی شخصیت ایک جامع شخصیت، ایک عبقری شخصیت، ہماگیریت ان میں تھی، یعنی آپ کو حیرت ہوگی، آپ دیکھیں اگر حضرت نانوتوی کو تو آپ کو لگے گا کہ وہ میدان کارزار میں تیر و تفنگ بھی چلا رہے جہاد شاملی میں۔ وہ اتنے قوی ہیں کہ قوی الہیکل اور عظیم الجثہ فوجیوں کو ایک تلوار سے سر سے پیر تک 2 ٹکڑے کر دے رہے۔ کیسے عظیم مجاہد اور کیسے سپہ سالار! اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہی میدان مناظرہ میں کبھی عیسائیوں کے خلاف اس طرح ڈٹے ہوئے کہ انہی کی کتاب انجیل کے محرف ہونے کو انہی سے ثابت کرتے ہیں، اور خود ان کی کتابوں سے دلیل پیش کرتے جن کا علم ان کو بھی نہیں، اور پورا مناظرہ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی اور کیا آریہ سماجی، سب یہ کہنے پر لگ گئے کہ علم کی دیوی ان کی زبان سے بول رہی۔ اگر کسی کی تقریر پر ایمان لایا جاتا تو حضرت نانوتوی کی تقریر پر ایمان لے آتا۔ حضرت نانوتوی کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر تدریس میں کیسا کمال ہے، علوم میں کیسی گہرائی گہرائی ہے، فقہ و فتاوے کے اندر کیسا احتیاط ہے، کس طرح کی بے نظیر آپ کی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے علم حدیث میں مقام بلند ہے، فقہ کے اندر کیا مقام ہے، آپ دیکھیں گے ان کی تصانیف کو، ان کی مکتوبات کو، گویا کہ ہر 4 جانب سے جس میدان میں بھی آپ دیکھنا چاہیں، اگر آپ تحریکات کے میدان میں دیکھیں اصلاح معاشرہ میں، تو وہ کبھی عقد بیوگان کی تحریک چلا رہے، کبھی رد شیعت کی تحریک چلا رہے، کبھی لڑکیوں کے وراثت کی تحریک چلا رہے، بدوا بیواہ کی تحریک چلا رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہ صرف ہاتھ میں تلوار ہے یا ہاتھ میں قلم ہے، زبان پر مناظرہ ہے، زبان پر اصلاح بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، علوم کی گہرائی و گیرائی بھی ہے، درس بھی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر میدان میں ایک وقت نظر آ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی تحریک مدارس اسلامیہ کے بانی اور مجدد اعظم ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو ایک مدرسے کا نام نہیں، ایک تحریکات کی بنیاد ہے، اس لیے ام المدارس، ام التحریکات اسے کہتے ہیں۔ وہ اسی ذہن و دماغ کی پیداوار ہے۔ تو بہرحال آپ کی ذات میں عجیب و غریب جامعیت، اپنے عہد میں انہوں نے اثر نہیں چھوڑا، بلکہ کئی صدیوں تک ان کے اثرات، آج ظاہر انتقال کو 100 سال سے زائد ہو گئے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے اثرات، ان کا نام اس قدر روشن، زندہ تابندہ ہے کہ زندہ بہت سارے استاذ کو آپ نہیں جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے چلے جانے والے قاسم نانوتوی آپ کے ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اسی کی روشن دلیل، اور ایسا نہیں کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں علوم ہوتے ہیں، ان کا باطن بہت صاف نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اتباع سنت، اتباع شریعت، طریقت نہیں پائیں گے آپ۔ مگر یہاں عجیب بات ہے کہ اس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ تو بہرحال ان کی ذات میں ایک جامعیت تھی،
وہ علوم عقلیہ کے بھی ماہر تھے، علوم نقلیہ کے بھی ماہر تھے۔ ایسا لگتا کہ جن سے مناظرہ کرتے، مباحثہ کرتے، وہ شخص قائل ہو کر رہتا ہے۔ اس وقت کے سب سے بڑے ہندوستان کے منطقی اور فلسفی سے جب مناظرہ ہوا تو ان کی حالت پتلی ہو گئی۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، معقولات کا علم صرف آپ کو ہے؟ ارے میں تو معقولات کے سارے مسئلے کو جزء الذی لا یتجزا سمیت سارے چھوٹے بڑے ہدایت الحکمت، ہدیہ سعیدیہ، میبزی کے سارے مسائل کو قرآن مجید سے ثابت کر سکتا ہوں، مدلل کر سکتا ہوں، جس کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگی ہوگی۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیجئے پورا قرآن، سورہ واقعہ کے اذا وقعت الواقعہ سے لے کر پوری سورت مکمل نہیں ہوگی، ہدایت الحکمت، ہدیہ سعیدیہ، میبزی یعنی معقولات کے سارے مسئلے کو میں قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا۔ وہ عجیب و غریب انسان تھے، بڑا تبحر تھا علم۔ ان کے علمی تبحر کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت نانوتوی کے ذہن میں اس کے 100 سے زائد جوابات آ جاتے ہیں۔ ہمارے آپ پاس تو ایک جواب ہی صحیح طریقے پر نہیں آتا، جوڑ توڑ کرتے رہتے کہ کون سا جواب دیا جائے۔ حضرت نانوتوی سے کوئی سوال کرتا، آسان یا مشکل، 100 سے زائد جوابات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ غور کرتے کہ مخاطب کو کون سا جواب دینا مناسب ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ تبحر علمی کیا تھی، کتنا علم تھا، تصور تو کیجئے۔ آپ کو حیرت ہوگی ان کی تبحر علمی کو اگر آپ جانیں ایک مثال سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگرد تھے، پناہ فی الاستاذ تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نانوتوی کی درس میں جب شریک ہوتا ان کے درس میں تو میں شاہ ولی اللہ کی کتابیں مطالعہ کر کے جایا کرتا تھا۔ حضرت نانوتوی کا درس ہو رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں مطالعہ کر کے جاتا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب میں جو مسئلہ سب سے مشکل ہوتا، جہاں میں ٹھہرتا، اگر میں سوال کرتا تو حضرت نانوتوی سب سے پہلا جواب وہ دیتے جو شاہ صاحب کی کتاب میں آخری جواب ہوا کرتا۔ شاہ صاحب پہلا، حضرت نانوتوی پہلا جواب دیتے اور وہاں سے آگے بڑھتے۔ یہ عالم تھا مسائل کی حکمت آفرینیاں، شریعت کی حکمت آفرینیوں کا عالم یہ تھا کہ وہ شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اسرار شریعت علم کے موجد، مدون اول، بانی ہیں، بعض مسائل کی حکمت آفرینی میں حضرت نانوتوی کی گہرائی ایسی ہوتی وہ ان سے بھی کبھی آگے نظر آتی۔ بہرحال بڑا تبحر علمی تھا۔ اور اگر فقہ میں ہم آتے ہیں تو مسائل فقہیہ کے اندر جو ان کا تبحر تھا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جن مسائل پر، جن حالات میں بھی قلم اٹھایا، آپ اگر ان کتابوں کو آج بھی موجود ہے، کچھ فارسی میں جس کا اردو ترجمہ ہو گیا اور کئی اردو ہی کے اندر ہے پہلے سے، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتابی علم ہے ہی نہیں، یہ علم وہبی اور علم لدنی ہے، عجیب و غریب دلائل سارے علوم، چاہے انہوں نے قرات فاتحہ خلف الامام پر بحث کی ہو، چاہے انہوں نے آمین بالجہر پر بحث کی ہو، تراویح کی 20 رکعت پر گفتگو کی ہو، چاہے انہوں نے وتر کی 3 رکعت پر بات کی ہو، نماز فرض کے بعد دعا پر بات کی ہو، جون سا بھی، خاص طور پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ غیر مقلدیت کے پیدا ہونے، غیر مقلدیت کے اٹھنے، شروعات کا زمانہ تھا۔ اسی وقت غیر مقلدیت اٹھ رہے تھے اور پروان چڑھ رہا تھا، اس لیے یہ مسائل اس وقت پیدا ہوئے، تو وہی زمانہ ان مسائل کی پیدائش کا ہے، چاہے وہ قرات فاتحہ خلف الامام کا ہو،
چاہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہو، آمین بالجہر کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے، میں ایک عجیب بات بتاؤں، یہ بات آپ کے دل کی دنیا کو، آپ کی فکر کے، آپ کے ذہن و دماغ کے فکر کو تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ہندوستان یا بر صغیر میں نہیں، پورے عالم اسلام میں ایک نہج ایسا قائم کر دیا کہ تنہا کوئی ایک آدمی اس دور میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جنہوں نے فقہ پر یا فقہ حنفی پر اتنا گہرا اثر ڈالا، کوئی دوسرا انسان نہیں۔ کیوں؟ چند باتیں آپ سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیے کہ یہ زمانہ 1866 کا ہے جب دارالعلوم قائم ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا نصاب بنتا ہے، کہیں سے تفسیر، کہیں سے حدیث، کہیں سے فقہ، کہیں سے منطق و فلسفہ اٹھا کر جمع کر دیا جاتا اور ایک جامع نصاب تیار ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص فقہ حنفی کی تقویت کے لیے کیا کیا ذرا آپ اس کا اندازہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف آپ مدرسوں میں لیجئے درس کے نصاب کو لے لیجئے، پہلے ایک بات، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصاب بنایا، نصاب میں دیکھیں فقہ کی کتابوں کو کتنی زیادہ جگہ دی، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم، میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے مدارس کے نصاب و نظام میں سب سے زیادہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ فقہ کی پڑھائی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ سالوں میں۔ ابھی بچہ درجہ حفظ میں ہے تو معاون نماز پڑھے گا، آئینہ نماز پڑھے گا، تعلیم الاسلام پڑھے گا۔ اب بچہ اعدادیہ اور فارسی میں آ گیا ہے، بچہ بالا بدہ بنو پڑھے گا، اب عربی اول میں آ گیا الفقہ المیسر پڑھے گا، دوم میں آ گیا نور الرضا پڑھے گا، قدوری کا کچھ حصہ پڑھے گا، پھر سوم میں باضابطہ قدوری پڑھے گا کتاب البیوع سے اخیر تک، پھر کنز الدقائق پڑھے گا، پھر شرح الوقایہ پڑھے گا، پھر ہدایہ اول 1 سال پڑھے گا مستقل پنجم میں، پھر ششم میں ہدایہ ثانی پڑھے گا، پھر ہفتم میں 2 گھنٹہ لگا کر ہدایہ ثالث اور ہدایہ رابع مستقل 2 گھنٹے وہ پڑھے گا۔ اب بتائیے، تو فقہ کی اتنی کتابیں نہ پہلے پڑھائی جاتی تھی نہ کہیں پڑھائی جاتی۔ دوسری ایک بات اور دیکھیں، وہ جو دور حدیث ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، یہ تاریخ آپ کو جاننا چاہیے کہ حضرت نانوتوی کا فقہ میں کیا مقام ہے۔ مجھے یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی سے فقہ میں کیا استفادہ ہوگا، حضرت نانوتوی کا فقہ میں کیا مقام ہوگا، وہ تو ایک بیچارے متبع سنت، متبع شریعت، امام طریقت، وہ صوفی، درویش، مخلص، بانی دارالعلوم، یہ سب تو ہو سکتے ہیں، یا کچھ حدیث کے باب میں بھی پڑھا کہ کچھ وہ بخاری پڑھاتے تھے، حاشیہ بخاری بھی لکھا، یہ سب، لیکن فقہ میں تو کوئی کام نہ سنا، نہ دیکھا، نہ جانا، یہی تو آپ جانتے ہیں، آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ فقہ میں نہ آپ نے کچھ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا۔ اس لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فقہ میں کیا ہوا۔ فقہ میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک نصاب بنائے، اور پوری دنیا میں نصاب رائج ہو گیا، اور پوری دنیا میں آج فقہ کو اس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے۔ میں اگلی بات عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں کیا ہوا، دیکھیں، بڑی عجیب بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ یہ حضرت نانوتوی کے استاد ہیں شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی کے استاد ہیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی، جو شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ جو اس ملک میں حدیث کو لے کر آئے تھے، شاہ عبد العزیز ان کے شاگرد اور صاحبزادے نے جو اس کو رواج دیا، پھر شاہ اسحاق پر آئے۔ یہ حضرات جو پڑھاتے تھے، ان کے پڑھانے کا طرز تھا حدیث کا ترجمہ کر دیا، زیادہ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہو مسئلہ بتا دیا، مذہب بتا دیا۔ مذاہب اربعہ نہیں بیان کرتے تھے، مذاہب اربعہ فقہ ائمہ کے مذاہب، مسالک، دلائل،
ترجیحات، یہ سب نہیں کیا کرتے. شاہ اسحاق نے اس کی ابتدا کی تھی، شاہ عبد الغنی نے ابتدا کی تھی، ہلکے ہلکے کچھ مذاہب سے بیان کرتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند میں اور جو خود پڑھانے لگے درس حدیث کا مزاج تبدیل کر دیا. اب درس چونکہ غیر مقلدیت کا طوفان سامنے کھڑا ہے، غیر مقلدیت نے یہ اعلان کر دیا کہ فقہ حنفی آراء کا مجموعہ ہے، افکار کا مجموعہ ہے، گڑھی ہوئی باتوں کا مجموعہ ہے، یہ کسی حدیث سے اخذ کیا ہوا نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہیں ان کے سارے مسائل. یہ ہر افواہ پکنے شروع ہو گئے. حالات یہ بن گئے. ایسے وقت میں ضرورت تھی بتانا تھا کہ فقہ حنفی اقرب الی القرآن و سنہ ہے، فقہ حنفی اقرب الی الکتاب ہے. یہ بتانا تھا کہ فقہ حنفی سب سے زیادہ قریب ہے قرآن و حدیث سے، اس کو دلائل سے مدلل مبرہن کرنا. اسی بنیاد پر حضرت نانوتوی نے جو دارالعلوم میں طرز شروع کیا علم حدیث پڑھانے کا، جو شاگردان تیار کیے، وہ تو کبھی میرٹھ میں پڑھا رہے، کبھی دلی میں، کبھی نانوتا میں. دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس انہوں نے کبھی نہیں پڑھایا. جہاں بھی پڑھاتے تھے وہ رہتے تھے تو لوگ چلے جاتے، طلبہ نہیں جاتے تھے، فضلاء ان کے پاس جاتے تھے، وہ علم حدیث ان سے پڑھتے تھے. عام طور پر یہی راستے سے. اب ظاہر ہے کہ وہاں جب وہ پڑھاتے انہوں نے یہی انداز اختیار کیا کہ علم حدیث کو مدلل بیان کریں تفصیل کے ساتھ. اس لیے وہی انداز جہاں اختلاف ائمہ، اختلاف مذاہب بھی بیان ہو رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، ترجیحات بھی پیش کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. آپ کو میں اس کی مثال دوں. بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کی یہ ایجاد نہیں، حضرت العلامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ایجاد ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں. میں آج بڑی قوت سے کہہ دینا چاہتا ہوں، در حقیقت اسے ایجاد حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اور کس طرح کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ دارالعلوم دیوبند اٹھا کر دیکھ لیجیے، سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو ملے گی یہ بات. یہاں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. حضرت نانوتوی نے جب یہ نظام درس شروع کیا، ایک مثال صرف چھوٹی سی آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی ہیں اور جامع رحمانی خانقاہ رحمانی منگیر کے بانی ہیں. مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں. حضرت منگیری میرٹھ کے ایک درس میں حضرت نانوتوی کے یہاں شریف میں ایک دن کہ حضرت نانوتوی کے مسلم شریف کے درس میں شریف میں میرٹھ میں حضرت منگیری کا ایک مقولہ ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا حضرت نانوتوی کیسے پڑھاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ میں شریک ہوا درس میں. جب میں گیا تو فقہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا کوئی اختلافی مسئلہ چل رہا تھا. تو امام شافعی کے مذہب پر جو دلائل دے رہے تھے اس وقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، خوب دلائل دیے حضرت نانوتوی نے. اتنے دلائل دیے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ تمام طلبہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ مسئلہ فقہ شافعی شوافع کا مسئلہ حدیث سے زیادہ قریب ہے اور یہی صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے. یہ ذہن بن گیا. طلبہ نے کہا بھی کہ حضرت پھر تو یہ مسئلہ امام شافعی کا ہی حدیث کے مطابق ہے. حضرت نانوتوی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اگر شوافع اس سلسلے میں دلائل دے سکتے ہیں تو یہی دے سکتے ہیں جو میں نے بیان کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن آئیے احناف کے دلائل اس سلسلے میں کیا ہیں. حضرت منگیری بیان کرتے ہیں کہ جب احناف کے دلائل دینے شروع کیے، ابھی جو ہم لوگ سنے تھے کہ اس سے زیادہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی کوئی، لیکن اب جو احناف کے دلائل سنے پورا مجمع حیران و شزدر ہی نہیں مبہوت ہو کر رہ گیا
کہ وہی مسئلہ اس قدر دلائل کے ساتھ، تو لگنے لگا کہ یہی اقرب القرآن اور اقرب الحدیث ہے، اسی سے منطبق ہو گیا۔ وہی شان جھلکتی ہے جو فقہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے امام مالک نے کہا تھا کہ اگر ابو حنیفہ کسی پیلر کو جو پتھر کا ستون ہے سونے کا ثابت کرنے لگے، وہ سونے کا ثابت کر دیں گے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ حضرت نانوتوی کی یہی شامل دلیل مانی۔ بہرحال آپ نے دیکھا یہاں کہ یہ کیفیت اس انداز سے پڑھاتے تھے، گویا مختلفی مسائل کو دلائل کے ساتھ، اور مسلک احناف کو مذہب حنفی کی باضابطہ اس کو ترجیح دے کر اس کو ثابت کرتے تھے، یہ انداز تھا۔ وہی انداز اختیار کیا پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ ان کی شروعات دیکھیے۔ پھر وہی انداز اختیار کیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے تو اتنا پھیلایا، یہ مشہور آپ خوب جانتے ہیں، انہوں نے فقہ حنفی پر کتنے دلائل قائم کیے۔ امام علامہ کشمیری یہ شاگرد تھے حضرت نانوتوی کے شاگرد کے، شیخ الہند کے شاگرد، ایک واسطے سے حضرت نانوتوی کے شاگرد، وہی طرز حدیث، وہی درس حدیث، وہی طریقہ درس حدیث کا رائج ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور اس سے پھر پورے بر صغیر میں وہی درس حدیث کا طریقہ نافذ ہوا۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم لوگ حدیث نہیں پڑھاتے، فقہ پڑھاتے ہیں، اسی لیے حدیث پر کلام کرتے کرتے ہم ان کے مذاہب، مسالک، دلائل، اختلاف وہ فقہی پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ بات یہی ہے، وہی انداز ہے۔ علامہ کشمیری نے تو اتنے دلائل دیے، اتنے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا جو نہایت متواضع، کبھی نہیں بولتے تھے اپنے علم کے بارے، لیکن فرمایا کہ فقہ حنفی کو میں نے اتنا مستحکم کر دیا ہے دلائل سے کہ اب 100 سال تک فقہ حنفی کو متزلزل کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتی، 100 سال تک انشاءاللہ یہ متزلزل نہیں ہوگا۔ کتنے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کتنے دلائل سے مدلل اور مستحکم کیا فقہ حنفی کو ان بزرگوں نے، یہ حضرت نانوتوی کی دے۔ بہرحال یہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا تھا، بات اصل مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں کیا مقام تھا، اس سے اندازہ لگائے۔ میں نے اشارہ کیا کہ آپ نے مدرسوں میں فقہ کو ایسا رواج دیا کہ ساری دنیا میں رواج پا گیا، وہی نظام و نصاب، اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا تھا۔ آپ نے ایسا درس حدیث کا طریقہ اختیار کیا فقہی انداز میں، اور ایسے شاگردان پیدا کیے کہ یہی درس حدیث کا طریقہ پوری دنیا میں رائج ہو گیا، آج وہی طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو غیر مقلدیت کا طوفان کھڑا ہوا تھا وہ تھم گیا، وہ ٹھہر گیا، اور غیر مقلد کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت نانوتوی نے اس پر جو دلائل قائم کیے، اس لیے آپ حضرت نانوتوی کے وہ مکتوبات، لطائف قاسمیہ، فیوز قاسمیہ، اور اسی طرح قراءۃ المعتم، یعنی قراءۃ فاتحہ خلف الامام پر، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر، اور آمین بالجہر پر، تراویح پر، ان سارے مسائل پر جو خاص طور پر مکتوبات ہیں وہ دیکھنے اور پڑھنے کے قابل ہیں، سننے سے کافی نہیں۔ آپ ان سارے مکتوبات کو، ان کتابوں کو آپ دیکھیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دلائل کسے کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاں دلائل کی قوت اور دلائل کے استنباط کا جو مسئلہ تھا، اور فقہ حنفی کو جو تقویت آپ سے پہنچی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک خاص راز بھی تھا۔ حضرت نانوتوی کے بارے میں مشہور ہے کہ بچپن میں ہی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ آپ کو اس سے اندازہ کہ فقہ حنفی میں آپ کا کیا مقام تھا، آپ سے فقہ حنفی کو کیسی تقویت پہنچی، فقہ حنفی کو کیسا فروغ ملا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں کعبے کی چھت پر کسی اونچی چیز پر بیٹھا ہوا ہوں، اور میرا پیر کوفہ کی جانب ہے، کوفہ کی جانب، جہاں کہ امام اعظم حنیفہ رہنے والے، کوفہ کی جانب پیر ہے، اور کوفہ کی طرف سے ایک نہر چل کر آ رہی ہے، وہ نہر میرے پیر سے ٹکرا رہی ہے، اور پانی وہاں سے ٹکرا کر پھر جا گزر رہا ہے۔ انہوں نے خواب بیان کیا تھا۔ اس زمانے میں حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی کے بھائی تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب، ایک مولانا یعقوب نانوتوی تھے، ان سے نہیں، یہ دوسرے مولانا یعقوب سے جو شاہ اسحاق کے بھائی تھے، ان سے خواب ذکر کیا۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے اس خواب کی تعبیر دی تھی کہ اس بچے سے
فقہ حنفی کو تقویت ہوگی اور فقہ حنفی کو فروغ ملے گا اور اس کی بہت زیادہ شہرت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لفظ بلفظ اس اللہ والے کے خواب کی تعبیر سامنے ہے۔ فقہ حنفی کو تقویت بھی ملی، فروغ بھی ملا، اشاعت بھی ہوئی، اور آپ حضرت نانوتوی کی شہرت بھی کتنی ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں وہ حضرت نانوتوی کی طرف، کوفہ کی طرف سے جو دریا نہر جو آ رہی ہے وہ ابو حنیفہ کے علوم آ رہے ہیں، اور آپ کے پیر سے ٹکرا کر جا رہے ہیں، یعنی پھر آپ کے ذریعے سے آگے اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ خاص بات ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس کو ذکر کر دیں۔ بہرحال یہاں پر میں آپ سے یہ بہت ہی مختصر 2-3 باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا اعتدال کیسا تھا۔ اعتدال اس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، آپ کا فقہی ذوق و مزاج کیا تھا یہ سمجھ لیجیے۔ حضرت نانوتوی کا ذوق و مزاج یہ تھا، آپ جان رہے، میں نے ابھی بتایا، مضبوط حنفی تھے، وہ پکے حنفی تھے، درسن بھی حنفی تھے اور مذہباً بھی حنفی تھے، مسلکاً بھی، قوت سے عمل پیرا ہوتے، مگر تشدد نہیں تھا، سختی نہیں تھی، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ تمام ائمہ مذاہب کا پورا احترام کرتے تھے، پورا لحاظ کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جب نام لیتے تو فرماتے واجتماع کر کہ وہ امام الازکیاء ہیں۔ ظاہر ہے تمام ائمہ کا احترام اور لحاظ کرتے، لیکن اعتدال ان کی زندگی میں دیکھیے اس انداز کا تھا کہ مسائل فقہیہ میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قراءت فاتحہ خلف الامام مشہور مسئلہ رہا۔ اچھا، اکثر مسائل غیر مقلدیت والے ملے، اس لیے کہ اس زمانے میں آپ سمجھ گیا مطلب بھی، اس زمانے یہی مسائل تھے، اس لیے اس پر زیادہ لکھا بولا ہے۔ قراءت فاتحہ خلف الامام پر آپ کی پوری کتاب ہے، پورا مکتوب ہے، اس کا ایک جملہ صرف نقل کر کے میں آپ کے اعتدال کو دوں، فارسی میں وہ مکتوب۔ انہوں نے وہاں پر یہ لکھا کہ ترک قراءت فاتحہ خلف الامام، قراءت فاتحہ خلف الامام سے بہتر اور احسن معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ کہ قراءت فاتحہ خلف الامام کا چھوڑ دینا زیادہ بہتر اور احسن معلوم ہوتا قراءت فاتحہ خلف الامام کرنے سے، قراءت سے بہتر ترک قراءت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہنا یہی ضروری ہے، جو پڑھے گا یہ نہیں ہوگا، جیسے ہم لوگ پورے تشدد کے ساتھ بات کرنا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک احسن اور بہتر اور افضل اور اولا تو یہ ہے کہ قراءت فاتحہ خلف الامام ترک کر دیا جائے، مقتدی فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ لیکن اگر اولا یہی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تشدد نہیں برتا جائے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال دیکھیں، جمعہ فی القریٰ پر آپ کا مفصل مکتوب موجود ہے، گاؤں میں دیہات میں جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، جمعہ فی القریٰ کا مسئلہ بڑا اہم معرکۃ الارا مسئلہ تھا، لوگ بڑے لڑتے تھے، کہیں گاؤں میں دیہات قائم ہو گیا، جھگڑا اور ہنگامہ چل رہا، فلاں مسائل تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ فی القریٰ پر پورا مکتوب لکھا، مفصل تحریر، دلائل سے مدلل کیا، لیکن اس پر تشدد نہیں اختیار کیا، سختی نہیں کی۔ آپ نے فارسی میں مکتوب ہے، فارسی کے لفظ میں آپ کو نقل کرتا ہوں، وہاں لکھا ہے، آپ دیکھیں گے اٹھا کر، اگر کسے در دیہ جمعہ قائم کنت، یعنی اگر کوئی شخص کسی دیہات میں جمعہ قائم کرتا ہے تو دست و گریبانش نہ زنن، تو ہاتھا پائی نہ شروع کر دیں، دست و گریبانش نہ زنن، ہاتھا پائی لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیں، اگر کوئی شروع بھی کر دیں۔ دیکھیے آپ پوری قوت سے جمعہ فی القریٰ کو بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں، دلائل دیا سینکڑوں، لیکن اس کے باوجود لڑنے جھگڑنے سے کہ بھائی اس میں مسئلہ ظنی ہے، جب مسئلہ ظنی ہے
تو ضنی مسئلے میں وہ تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے جائز و ناجائز والا۔ اگر کوئی شروع کر دیا تو لڑنا جھگڑنا نہیں، لڑائی جھگڑے پر نہیں اترنا چاہیے، معاملہ ہلکا رکھنا، یہ ہے اعتدال۔ ایک مثال اور مجھے یاد آ رہی، انہوں نے خود اسی سلسلے میں ایک جملہ فرمایا بڑا اچھا، یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اعتدال کی مثال ایک تیسری مثال میں دے رہا ہوں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا تفصیل سے کہ میں نے قرات فاتحہ خلف الامام کے بارے تفصیل سے لکھا کہ اسے چھوڑ دینا بہتر ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھی جائے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اسے ناجائز نہ کہا جائے، حرام نہ کہا جائے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا اس موضوع پر نہ کیا جائے۔ آگے جو اصل جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فرمایا کہ میں نے دلیل دی ہے، میں نے تو مدلل کیا، سب کچھ کر رہا ہوں، میں اسی کا قائل ہوں، لیکن لڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ میں کیا، یہ الفاظ حضرت نانوتوی کے، میں کیا، میری کیا حیثیت؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی فقہی شان عظمت کے باوجود بھی امکان خطا سے منزہ نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی خطا کا امکان ہے، ہو سکتا کہ ابو حنیفہ سے خطا ہو رہی ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں صحیح کہہ رہے ہوں اور ہم ان کی دلیل کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں، اس کا امکان بھی موجود ذہن میں رہنا چاہیے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ میں کیا، امام اعظم حنیفہ بھی اپنی عظمت شان کے باوجود امکان خطا سے منزہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی ہی صحیح کہہ رہے ہوں، ہم ان کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور امام حنیفہ ہی خطا پر ہوں، یہی تو ہمارا کہنا ہے۔ یہ تھا اعتدال۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ اس شخص کا اعتدال ہے جو فقہ حنفی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر مضبوط ترجمان ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات؟ اتنا اعتدال کوئی آسان بات ہے؟ یہ اصل ذوق و مزاج ہے، مزاج قاسمی، مذاق قاسمی، اعتدال قاسمی کی یہ مثال ہے۔ یہ آپ کو سمجھانا اصل کہ آپ جو فقہ پڑھ رہے ہیں اس میں کتنا تسلب ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، اعتدال اختیار کیجیے۔ حضرت نانوتوی کا مزاج قاسمی، مزاج یہ ہے سر۔ بہرحال یہاں پر دو تین چیزیں مجھے آپ کو اور بتانی۔ ایک بات یہ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جب دلائل دیتے تھے، آپ بھی چونکہ دلائل دیں گے، آپ کو یہ بھی سمجھنا آپ مفتیان کرام بننے والے ہیں، استدلال کا طریقہ کیا ہے، استخراج کیسے ہوگا، مسائل کا استنباط کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ مسائل کے استخراج اور استنباط میں ہمیشہ قرآن و سنت پیش نظر ہے۔ قرآن و سنت سے آپ مسائل کا اخذ اور استنباط کرتے ہیں، اور اس میں استنباط ایسا کہ کبھی حضرت نانوتوی جمہور کے تصورات کے خلاف دلائل دینے پر آتے، سمجھاتے، تو وقت کے علماء، وقت کے اکابر حیران و شزدر رہ جاتے کہ یہ دلائل کہاں سے لا رہے ہیں۔ آپ تو یہ جانتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، آپ جانتے ہیں مگر یہ جملہ نہیں سنا ہوگا آپ نے، میں آج سناتا ہوں۔ حضرت نانوتوی کے بارے آپ یہ تو جانتے ہیں نانوتوی کتابیں بڑی مشکل ہیں، یہ سنا کہ نہیں سنا؟ آپ نے یہی ایک ہی پہلو سنا، یہ پہلو صحیح نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موم کو پتھر بنا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے اور پتھر کو موم بنا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل میں ایسی قوت عطا کی تھی کہ وہ معقولات کو بھی مشاہدات و محسوسات بنا کر پیش کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کی مثال ان کی کتاب حجت الاسلام، ان کی کتاب تحذیر الناس وغیرہ آپ دیکھیے، کتنا آسان کر دیا۔ اور وہ موم کو، آسان بات کو پتھر بنا دینے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی کی مثال ہے آب حیات، کہ شیخ الہند کو بھی سبقن پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے بارے کہتے ہیں موجودہ آب حیات جو آپ کے پاس ہے اس کا کچھ حصہ نکال دیا گیا ہے، مولانا یعقوب صاحب نے نکال دیا تھا کہ یہ وہ حصہ کہ جس کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا،
سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس حصے کو نکال دے، اب تو نکلا ہوا حصہ ہے۔ بعض بزرگوں نے 40 بار پڑھنے کے بعد فرمایا اب آب حیات کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ تو بہرحال تو موم کو پتھر، پتھر کو موم، آسان کو مشکل، مشکل کو آسان، محسوسات، مشاہدات بنا کر پیش کر دینے کی وہ صلاحیت رکھتے تھے معقولات کو۔ وہ معقولات کو منقولات سے مدلل کر دیتے اور منقولات کو معقولات کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا کرتے۔ عجیب و غریب صلاحیت۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ ان کا طریقہ استدلال کیا تھا۔ ان کا طریقہ استدلال ہمیشہ اصولی ہوتا تھا، اصولی ہوتا تھا۔ وہ ایسی ایک تمہید، ایک مقدمہ لاتے تھے، جیسے آپ نے نور الانوار میں دیکھا ہوگا کہ صاحب نور الانوار مسئلہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے ایک تمہید، مقدمہ لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، امام شافعی کا یہ اختلاف ہے، اب ابو حنیفہ یہ جواب دے رہے ہیں۔ وہ ابھی پہلے تمہید اور مقدمہ کسی چیز کے لیے بیان کرتے تھے، اور تمہید و مقدمہ کے بعد تب جا کر وہ اصولی چیز پہ ایسا پیش کرتے، اس اصول کے در وہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا، سینکڑوں جزئیات حل ہوتے چلے جاتے، سینکڑوں مسائل اس سے حل ہوتے چلے جاتے۔ ایک اصول ایسا پیش کر دیتے، ایک مسئلہ بتانے کے لیے سینکڑوں مسائل، سینکڑوں جزئیات حل ہو جاتے۔ وہ جزئیات پر نہیں لگتے تھے، اصولی بات کیا کرتے۔ مثال سمجھیے آپ، مثال سے آپ سمجھیں۔ عجیب بات، آپ نہیں سنا ہوگا آپ نے، یہ حضرت نانوتوی کی زبان سے آپ سنیے۔ آپ جانتے وہ یہ کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں، اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب امام شافعی کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور ہمارے پاس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دلیل ہے کہ خاموش رہنا ہمیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ کتنے اعتراضات، جوابات آپ سب جانتے ہیں، اس پر مجھے نہیں جانا ہے۔ میں صرف ایک جملہ بتا، حضرت نانوتوی نے کیسی عجیب بات کہی، مسئلہ ہی ختم ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ حدیث کو ختم نہیں کرتے، حدیث پر عمل کرا دیتے تھے۔ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب بالکل صحیح ہے، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو بالکل صحیح ہے، اس میں کہا کوئی کمی؟ کہا کیسے؟ پھر مقتدی پڑھے گا؟ بولے نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے امام اصل ہوتا ہے، مقتدی اس کا تابع ہوتا ہے۔ یہ اصول وہ بیان کر رہے ہیں، امام اصل ہوتا ہے، مقتدی اس کا تابع ہوتا ہے۔ الامام ضامن کہہ دیا گیا ہے، امام اصل ہے، مقتدی تابع ہے۔ اب اس کو حضرت نانوتوی کی زبان، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں امام موصوف بالذات بالصلاۃ ہوتا ہے، اور مقتدی کے بارے فرمایا وہ موصوف بالعرض ہوتا ہے۔ میں نے اسی بات کو آسان کر کے بول دیا تھا۔ تو گویا امام اصل ہے، مقتدی تابع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نماز صلاۃ کا اطلاق کم سے کم ایک رکعت پر ہوتا ہے۔ صلاۃ کا طول، صلاۃ کی لمبائی ایک رکعت ہے۔ ایک رکعت میں پوری چیز آ جاتی ہے نا، قرات بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، ساری چیزیں آ گئی، قیام سب آ گیا۔ ایک نماز صلاۃ کا اطلاق کم از کم ایک رکعت پر ہے، اس کا طول جو ہے، طول لمبائی اس کی ایک۔ گویا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر صلاۃ کو ایک سورہ فاتحہ کافی ہو جائے گا، ہر صلاۃ کو ایک سورہ فاتحہ کافی، ایک رکعت کو ایک سورہ فاتحہ کافی۔ فرمایا کہ اسی طرح سے امام اصل ہے، مقتدی کیا ہے؟ تابع ہے۔ تو ایک امام کے سورہ فاتحہ سے مقتدی کا فاتحہ بھی ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، تابع کو فاتحہ کی ضرورت۔ اس لیے کیوں؟ امام اور مقتدی دونوں مل کر ایک ہو گیا، مجموعہ ہو گیا، ایک ہو گیا، دونوں کا مجموعہ ایک صلاۃ ہے۔ جب ایک صلاۃ ہے تو ایک ہی فاتحہ امام کا کافی ہو جائے گا، مقتدی کو فاتحہ کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک نئی چیز قائم کی، ان کی حدیث کو رکھتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک دوسرا مسئلہ اس میں، مسئلہ فی القراء، پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو آپ چھوڑیے۔ مجھے ایک بات اور کہنی ہے طریقہ استدلال پر، ذرا آپ کا جس سے ذہن کھل جائے، آپ کو کچھ رہنمائی بھی کر سکتے۔ امام
نانوتوی نے بخاری شریف کے اخیر کے 4 یا 5 پارے کا حاشیہ لکھا ہے۔ بخاری شریف پر جو حاشیہ ہے اصل پورا شروع سے 25 پارے تک مولانا خلیل احمد مولانا احمد صاحب محدث سہارنپوری کا ہے۔ مولانا محمد احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے۔ آپ ان کے ابو داؤد کے شاگرد ہیں۔ حضرت نے ان کی ذہانت فطانت کو دیکھ کر حضرت نے فراغت کے بعد ہی انہی کے حوالے کر دیا کہ بخاری کے 5 پارے کا حاشیہ آپ لکھیں گے۔ اخیر کے 5 پارے آپ حضرات بخاری پڑھ کر آئے، کتنے مشکل ترین آپ جانتے ہیں۔ خاص طور پر یہ 5 پارے وہ ہیں جس میں امام بخاری جیسے متبحر محدث نے ابو حنیفہ پر اعتراضات کیے ہیں اور جارحانہ اعتراضات کیے ہیں۔ قال بعض الناس کہہ کر ابو حنیفہ کے اس کو بیان کیا اور رد کیا اپنی احادیث سے۔ علم حدیث میں اب بخاری کی جلالت شان، علم حدیث میں بخاری کی صحت کا مقام، اس کے بعد کون بحث کر سکتا کہ بخاری نے جب قال بعض الناس کہہ کر ابو حنیفہ پر جارحانہ اعتراض کیا، اس کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت نانوتوی کے سپرد کر دیا مولانا، ابھی فراغت ہوئی ہے، فارغ میں ہیں، فقہی مباحث ہیں۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا مولانا احمد صاحب پر، محدث سہارنپوری کر کے حضرت مولوی قاسم کون صاحب ہیں، ابھی فارغ ہوئے، آپ نے ان کے حوالے کر دیا، وہ کیا لکھ لیں گے اس پہ، بڑے مشکل مقام ہے۔ مولانا نے کہا کہ آپ حضرات سب جمع ہو جائیے، میں مولانا قاسم کو بلاتا ہوں اس طالب علم کو، اور آپ کو بخاری کے حاشیے میں سے جس مقام پر جو پوچھنا ہو پوچھ لیجیے، جو چاہیے پوچھ لیجیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو بلایا، وہ سارے علماء بڑے بڑے پرانے محدثین جمع ہو گئے۔ انہوں نے حاشیے پر جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات ان سے کیے۔ ان لوگوں کا بیان آنے والوں کا کہ میں نے اپنا جتنا مطالعہ کیا تھا، جہاں تک میرا جو آخری اعتراض ہوتا تھا وہ ان کی تو ابتدا ہوتی تھی وہیں سے، اس کے بعد وہ میرے پاس وہ اعتراضات بھی نہیں تھے، وہ احتمالات بھی نہیں تھے، وہ اشکالات بھی نہیں تھے، انہوں نے خود وہ احتمالات پیدا کر کے اس کے بھی جوابات لکھ رکھے تھے حاشیہ پر۔ جب میں نے وہ حاشیہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ احتمالات تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھے، جنہوں نے پیدا کر کے اس کے بھی جوابات بھی لکھ دیے۔ مولانا یہ حاشیہ ہے، اس کو اس طرح سے بھی آپ کا سمجھ لینا ضروری تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ آپ اس کو دیکھیے، قضاء قاضی ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ ہوگا، مدبر کا مسئلہ، مختلف مسائل، اس میں 20-30 مسائل فقہی بھی اس میں آ گئے، اس کو بھی آپ کو تفصیل سے دیکھنا چاہیے اس حاشیے کو، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا حضرت نانوتوی کے اس کا فقہ کا۔ بتانا مجھے صرف اتنا ہے کہ قال بعض الناس کہہ کر جو اعتراضات امام بخاری نے کیے تھے، بخاری کے اعتراضات کا جواب دینا حدیث سے کوئی آسان بات تو نہیں۔ حضرت نانوتوی نے بغیر کسی دلیل کے کوئی بات رد نہیں کی، اور کسی حدیث، ہر حدیث کے مفہوم کو ان کے مطابق رکھتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اسے فقہ حنفی کا ثبوت ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری کا معاملہ ہے، سارے مسائل پر اسی طرح کہہ دیا۔ اس حاشیے کو آپ پڑھیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ساری حدیثیں ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، جس کا علم حدیث کے متدول، متداول اور مروج کتابوں کے علاوہ علم حدیث کے ذخیروں پر جن کی گہری نظر ہوگی وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور جس کی فقہ حنفی پر گہری نہیں نظر نہیں، جس میں گہرائی ہوگی وہی اس کو حل کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس مقام بلند پر وہ فائز ہوئے۔ بہرحال آپ حضرات کو ان کی مکتوبات بھی، ان کے فقہ پر لکھے مشتمل جو کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو اسرار الطہارت بھی لکھا انہوں نے، اور جتنے مسائل میں نے ذکر کیے ان مسائل پر ان کی کتابیں موجود ہیں، اکثر چھپی ہوئی ہیں، جو نہیں چھپی ہیں ظاہر ہے وہ بھی مطبوعات کی وہ موجود ہیں۔ بہرحال تو ان کتابوں کو آپ حضرات کو دیکھنا بھی چاہیے اور اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا، ان کا ذوق و مزاج کیا تھا، ان کا طریقہ استدلال کیا تھا، اور
انہوں نے کس انداز سے اس کو تقویت دی اور کس انداز سے اس کو آگے بڑھایا، تقریباً یہ ساری چیزیں چونکہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں نے تفصیل کو چھوڑ کر صرف میں نے اشارہ نوٹ آپ کو دے دیا ہے یہ ساری چیزیں، تاکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان موضوعات پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے الامام الکبیر حضرت نانوتوی کی سوانح آپ دیکھیے، اس کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی حیات اور کارنامے دیکھیے، اس کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی حیات، افکار، خدمات یہ کتاب دیکھیے، اس کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو کتابیں اور آئی ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نانوتوی کی جو براہ راست کتابیں جس پر لکھا اسے بھی دیکھیے، بخاری ہر وقت آپ کے سامنے رہتی ہے، اس کے حاشیہ کو بھی دیکھنا بڑا آسان ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے۔ ان چیزوں کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نسبت قاسمی کو آپ لگائے ہوئے ہیں اور جس کے جو ہمارے مدارس کے نظام کے جو موجد و بانی ہیں، در حقیقت اس کو ہم کو جاننے کا، ان سے استفادے کا، ایک عظیم فقیہ سے استفادے کا موقع ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت نانوتوی کے فقہی مقام اور فقہی حیثیت، حضرت نانوتوی بحیثیت فقیہ ہم لوگ زیادہ متعارف نہیں تھے، اس سے یہ بھی فائدہ ہوا، ہمیں اس کا تعارف ہوا، اشارہ ملا، ہم اس میں مزید اگر مطالعہ کریں گے، آگے بڑھنا چاہیں گے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محاضرے کو مفید بنائے اور حق تعالی شانہ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے اور ادارے کے تمام ذمہ داران، اساتذہ، کارکنان، طلبہ عزیز کو ہر طرح سے انہیں علوم کا جامع بنائے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے انہیں سرفراز فرمائے اور حق تعالی شانہ ادارے کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی ترقیات مقدر فرمائے، تعلیمی تعمیری ترقیات مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔